نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل فرمایا اور اس نے اس کے لیے کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک درست ہے تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اللہ کی جانب سے اور ان مومنین کو خوشخبری سنا دے جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے ولد قرار دیا ہے، ان کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینے والے ہیں ان کے پیچھے اگر وہ اس قرآن کریم پر ایمان نہ لائیں افسوس کرتے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم بنا دینے والے ہیں اس چیز کو جو زمین پر ہے زمین کے لیے رونق، تاکہ ہم ان کو آزمائیں ان میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ اور بے شک ہم بنا دینے والے ہیں اس کو جو روئے زمین پر ہے بالکل چٹیل میدان۔ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور خو والے وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہیں؟ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب کہ چند نوجوان غار کی طرف پناہ لیے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا کیجیے اور آپ ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر دیجیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ تو ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا غار میں چند سالوں تک۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں دو گروہوں میں سے کس نے اپنے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ یاد رکھا۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک قصہ بیان کرتے ہیں، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. اور ہم نے ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا. جبکہ وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم نے ایسا کہا تو اس وقت ہم زیادتی کرنے والے ہو جائیں گے، حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبودوں کو اختیار کر لیا ہے. کیوں نہیں اس پر کوئی واضح دلیل پیش کرتے؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم ان سے اور ان معبودوں سے کنارہ کش ہوئے جن کی یہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے، تو تم غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور وہ تمہارے لیے تمہارے کام میں آرام کا سامان مہیا کرے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا. اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے وہ ان کے غار سے دائیں جانب کترا کر الگ ہو جاتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو ان کے غار سے بائیں جانب کترا کر نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے کشادہ جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے تو آپ ہرگز اس کے لیے کسی رہنما کارساز کو نہیں پائیں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور آپ ان کو بیدار گمان کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں جانب کروٹ بدلتے رہتے اور بائیں جانب، اور ان کا کتا چوکھٹ پر بازو پھیلائے ہوا ہے. اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھیں گے تو آپ ان سے راہ فرار اختیار کریں گے اور آپ پر ان کی جانب سے رعب چھا جائے گا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں پوچھ تاچھ کر لے. ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا تم کتنی مدت تک سوئے رہے؟ انہوں نے کہا
ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے، انہوں نے کہا تمہارا رب تمہارے ٹھہرنے اور سونے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ پیسے روپیے لے کر بھیجو شہر کی طرف، پھر چاہیے کہ وہ دیکھ لے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، وہ چاہیے کہ اس میں سے کھانا لے آئے اور وہ احتیاط برتے اور وہ کسی کو اپنے بارے میں محسوس نہ ہونے دے۔ سامعین کرام، ہم سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے بابرکت اور مقدس زمین جسے مسجد کہا جاتا ہے، پورے زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا اس جگہ میں تفسیر قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے مرادی معنی اور مفہوم کی سننے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ حضرات گرامی، یہ قرآن کریم اللہ کی وہ لازوال کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہوئی انشاءاللہ۔ یہ مقدس ترین کتاب ہے، ازل سے ابد تک یہ کتاب باقی رہے گی۔ اس قرآن کریم کے اندر میں وہ علوم پنہاں ہے کہ آدمی اگر اس کا مطالعہ کرے تو اس کی انتہا تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قرآن کی یہ تفسیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلمات اتنے ہیں، اتنے کلمات ہیں کہ اگر سمندر کو روشنائی بنا دی جائے اور تمام درختوں اور اشجار کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کرے تو یہ قلم اور یہ روشنائی ختم تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتی۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ، کہا کہ یہ سمندر ختم ہو جائیں لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسے علوم کو جو ہے رکھا ہے کہ آدمی اس کے اوپر جب ریسرچ کرتا ہے اور اسٹڈی کرتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو نئے نئے علم جو ہے حاصل ہوتے ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے۔ الحمدللہ اپنے شہر سلوڑ کے اندر جو علماء کرام نے اس تنظیم اور اس دستور کو اور اس مشن کو چلایا ہے تو قابل تعریف، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ اس کو قائم اور دائم فرمائے۔ آج کی جو صورت ہے حضرات گرامی، یہ سورہ کہف کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ سورت نوجوانوں کے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین صورت ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر خاص طور سے ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر کو خیر باد کیا تھا۔ اس صورت کے اندر انہی کو خاص کر کے بیان کیا اور ان کے نام پر رکھ دیا گیا سورہ کہف۔ اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کی خصوصیات اور اس کی فضیلت حدیث کے اندر بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کی روایت کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دیگر کتب، انہی کتابوں کے اندر حضرت ابو درداء کی ہی دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کو یاد کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیت کو پڑھ لیا تو اس کے قدم سے لے کر سر تک ایک نور بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے پوری سورت کو پڑھ لیا تو اس کے لیے زمین سے آسمان تک ایک نور بن جاتا ہے۔ بعض روایت میں بیان کیا گیا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کر دی، جمعہ کے دن جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان کی بلندی تک ایک نور بن جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگا۔ اسی طریقے سے حافظ ضیاء مقدسی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کیا تو اللہ تبارک و تعالی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیں گے، اور اس درمیان اگر دجال نکل آیا تو اللہ تبارک و تعالی اس دجال کے فتنے سے اس کو بچا لے گا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت بہت متم شان سورت ہے۔ اسی طریقے سے امام جریر ابن طبری فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیلمی روح المعانی کے اندر حضرت دیلمی کی روایت سے نقل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ کہف پوری کی پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہے، اور اس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے۔ اس سے اس سورت کی شان ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کا پس منظر اور شان نزول یہ سورت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں امام جریر ابن طبری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو قریش مکہ بہت حیران و پریشان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ طیبہ کے اندر علماء یہود کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ تورات اور انجیل کے عالم تھے، ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد کے بارے میں معلوم کر کے آؤ کہ حقیقت میں محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یہ رسول اور نبی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ دونوں قاصد مدینہ المنورہ چلے گئے اور علماء یہود سے اللہ کے نبی کے بارے میں دریافت کیا تو علماء یہود نے ان دونوں قاصدوں سے کہا ان سے 3 سوالات کرنا، اگر وہ تینوں کے جواب دے دیں تو نبی نہیں ہے، اور تینوں کو جواب نہیں دیں گے تو بھی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کے صحیح جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دے تو نبی ہے۔ کیا بولے 3 سوالات کا؟ سب سے پہلا سوال یہ کرنا، ان سے پوچھنا کہ قدیم زمانے میں چند نوجوان اپنی بستی اور اپنے شہر سے ایمان بچانے کی خاطر نکل گئے تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، ان کا کیا حال ہے، یہ پوچھنا۔ نمبر 2، وہ کون سا آدمی اور شخص ہے جس نے مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا کا سفر کیا، وہ کون سا آدمی ہے، کون سا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں پوچھنا۔ نمبر 3، روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ یہ 3 سوالات لے کر کے وہ دونوں قاصد کفار مکہ قریش کے پاس آئے
اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. چنانچہ سب بڑے بڑے سردار گھنٹال قسم کے جو لوگ تھے سب مل کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان تینوں سوال کے جواب طلب کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آئندہ کل میں بتلا دوں گا, انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ. آج ہمیں اس واقعے سے انشاءاللہ کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ انشاءاللہ کہنے کی کیا قیمت ہے. کوئی بھی آئندہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. کیوں؟ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کام کر لے گے جب تک اللہ نہ چاہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا اور یہ کہہ دیا کہ آئندہ کل بتلا دوں گا. جب آئندہ کل آیا تو وہ بڑے بڑے سردار لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے بتلاؤ تم نے آج کا وعدہ کیا تھا تینوں سوال کے جواب دو. اب اللہ کے نبی پریشان